بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العز الشامخ المنيف ذي الجلال البازح العظيم ذي الملك الفاخر القدير مالك الأملاك مفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يذكره صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين العرسين للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المرتلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتتخذونه وأولياء من دوني فهم لكم عدو وبئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المصلين عزودا. صلوات. قرآن مجید کا 18واں سورہ سورہ مبارکہ کہف 85 آیت واقعی ہدایہ. اس آیت سے قبل اللہ شیطان کی اور اس کی اولاد کی مذمت کر رہا ہے. انسان کو بتا رہا ہے ان آیتوں سے قبل کہ دیکھو یہ شیطان تمہیں اور اس کی اولاد تمہیں گمراہ کرنے والی ہے. یہ شیطان اور اس کی اولاد تمہیں آخرت میں ناکام کرنے والی ہے. اس کی گمراہی سے بچو. جب مکمل اللہ نے مذمت بیان کر دی اور آیت میں صرف شیطان نہیں ہے وَذُرِّيَّتُهُ. اللہ فرما رہا ہے شیطان اور اس کی اولاد گمراہ کرتے ہیں. دو مکلف ہے نا پورے عالمین میں، ایک انسان ایک جن. انسان بھی صاحب اولاد ہے
جن بھی صاحب اولاد ہے. شیطان فرشتہ نہیں ہے، جن ہے. اس کی اولاد بھی گمراہ کرتی ہے. پہچاننا آپ کا کام ہے کہ ابلیس کی اولاد کون ہے، کیسے گمراہ کر رہا ہے. تو اللہ ابلیس کی اور اس کی اولاد کی مذمت کرتے ہوئے اب براہ راست انسان سے مخاطب ہوا کہ دیکھو یہ برائیاں ہیں ابلیس کی، اس طرح تمہیں گمراہ کرتا ہے، اس طرح تمہیں جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح تمہارے اعمال کو خراب کرتا ہے. اب اس کے بعد براہ راست اللہ نے انسان سے خطاب کیا، اور انسان سے خطاب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ برائی ہے ابلیس کی، اس کی اولاد کی. اب سنو، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے لوگوں میں نے اتنی برائیاں بیان کر دی کہ اس کے باوجود اے لوگوں کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا؟ اے لوگوں دیکھو ابلیس اور اس کی اولاد ولی نہیں ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ کر. دیکھو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ ولی نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ایسے ظالموں کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے آخرت میں بہت برا بدلہ رکھا ہے، بہت بڑی سزا رکھی ہے. تم نے اے لوگوں اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا دیا ہے. اللہ کو ولی نہیں مانا، ابلیس کو ولی بنا دیا. اللہ کو ولی نہیں مانا، اس کی اولاد کو تم نے ولی بنا دیا. اب اللہ استدلال فرما رہا ہے، میری دلیل نہیں ہے. اب اللہ آیت میں دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو نہ تو ابلیس ولی ہے نہ اس کی اولاد ولی ہے. استدلال اللہ کا ہے، دلیل اللہ کی ہے. کیا دلیل دی؟ آیت آگے بڑھی. ابلیس اور اس کی اولاد اس لیے ولی نہیں ہے. اللہ دلیل دے رہا ہے کیوں ولی نہیں ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذا مضلین عضدا. سنو اے لوگوں، ابلیس اور اس کی اولاد اس لیے ولی نہیں ہے کہ میں اللہ نے اشہد تو میں اللہ نے گواہ نہیں بنایا ہوں. ایک واحد ابلیس نہیں، جمع کی ضمیر ہوں. میں اللہ نے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو گواہ نہیں بنایا. میں اللہ نے، وہ اس لیے ولی نہیں ہے کہ دیکھو میں اللہ نے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو نہ تو زمین کی تخلیق کا گواہ بنایا، نہ آسمانوں کی تخلیق کا گواہ بنایا، نہ کسی اور شے کی تخلیق کا گواہ بنایا. جب میں اللہ نے ابلیس اور اس کی اولاد کے سامنے عالمین کی کسی شے کو خلق ہی نہیں کیا تو وہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ میں اللہ نے، یہ ولی اس لیے نہیں ہے کہ میں اللہ نے انہیں عالمین کی کسی شے کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا، اس لیے یہ ولی نہیں ہے.
اب اس جملے کو ذرا پلٹ لیں. وہ ولی نہیں جسے اللہ نے کسی شے کی تخلیق کا گواہ نہ بنایا. اب اس جملے کو پلٹ لیں. قرآن کی اصطلاح میں ولی اسے کہتے ہیں جو عالمین کی ہر شے کی تخلیق کا عینی گواہ ہو. جس کے سامنے ہر شے بنی ہو. اب جو بھی بنی ہو وہ ہر شے کی، دیکھیے ہر شے کا مطلب کیا ہے؟ کل شے. کوئی ایک شے بھی مستثنا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہو کہ کروڑوں اربوں اشیاء کی تخلیق میں سے کسی ایک شے کی تخلیق کا بھی وہ گواہ نہ ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. ولی کے لیے ضروری ہے کہ کسی شے کا استثناء نہ ہو، وہ ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو. اسے اللہ قرآن میں ولی کہتا ہے. اب قرآن سے پوچھ لیں، اللہ نے قرآن میں جسے ولی کہا تو ولی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ولی کہا کوئی شے مستثنا نہیں ہے، وہ ہر شے کی تخلیق کے گواہ ہیں. سورہ مائدہ 5واں سورہ 55ویں آیت بچوں کو بھی یاد ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ تو خالق ہے نا، ورسولہ اور ولی رسول ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ والذی نہیں ہے، واحد نہیں ہے، والذین جمع، آمنوا جمع، یقیمون جمع، واحد نہیں، یؤتون جمع، ہم جمع، راکعون جمع. رسولہ کے بعد واحد کا صیغہ اللہ نے نہ رکھ کر بتایا کہ صرف ایک کو ولی نہ سمجھنا. رسول کے بعد یہ 14 کے 14 ولی ہیں. اچھا اب عجیب مرحلہ فکر کا، ولی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو. ہر شے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی کہتے ہی اسے ہیں جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو. پھر دوبارہ جملہ، اگلا جملہ کہنے کے لیے ولی اسے کہتے ہیں جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو. جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو، ہر شے کی، کیا وہ خود شے ہوگا؟ تو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہے، کیا وہ خود شے ہوگا؟ کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. ولی کون؟ جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہے، ہر شے کی. اب امام کا ارشاد کیا ہے؟ جو ہر شے کی تخلیق کا گواہ ہو وہ خود شے نہیں ہے. اس پر لفظ شے کا اطلاق نہیں امام فرماتا ہے. امام نے فرمایا ان اللہ خلق انوارا من النور. امام فرماتے ہیں اللہ نے ہم محمد و آل محمد کے نور کو، انوار کو نور سے پیدا کیا. والنور من الحرف، نور کو حرف سے پیدا کیا. والحرف من الآیہ، حرف کو آیت سے پیدا کیا. والآیت من السورہ، اور آیت کو سورہ سے پیدا کیا. والسورہ من الیاقوت، اور سورہ کو یاقوت سے پیدا کیا. والیاقوت من امر کن، یاقوت کو امر کن سے پیدا کیا. والامر کن من لا شے، امر کن کو شے سے نہیں پیدا کیا، لا شے سے پیدا کیا.
وَلَا شَيْءَ مِنَ الْمَشِیَّۃِ، اور لا شے کو مشیت سے پیدا کیا. انظر الینا نحن مشیت اللہ. یہ کون ہے؟ لا شے. یہ کون ہے؟ مشیت. مشیت کے معنی کیا ہے؟ مشیت اسے کہتے ہیں کہ جو وہ چاہے، جو وہ چاہے. اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، قرآن مجید کا 21واں سورہ 101 102 آیت پڑھ کے دیکھیں. جو وہ چاہے، جو وہ چاہے، تو ان ہستیوں کے لیے اللہ فرماتا ہے تتلقاہم الملائکۃ. ملائکہ جب یہ ہستیاں آخرت میں میدان حشر میں جائیں گی، تتلقاہم الملائکۃ، تو ملائکہ آگے بڑھ کر ان ہستیوں کا استقبال کریں گے، اور استقبال کرتے ہوئے ایک جملہ کہیں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اے اہل بیت، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا. پھر آیت کا عجیب جز ہے، وَهُمْ فی مشتہت انفسہم. اللہ فرماتا ہے اور اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو یہ چاہیں گے. یا اللہ تو آخرت میں وہ کیوں کرے گا جو یہ چاہیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے تم نے سورہ دہر نہیں پڑھا؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آل محمد نے دنیا میں وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو یہ چاہے گا. اللہ نے فرمایا، اب ذرا آیت کے ایک لفظ پر توجہ کریں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اللہ کو چھوڑ کر ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا لیا ہے. یہ ولی اس لیے نہیں ہے کہ میں اللہ نے عالمین کی کسی شے کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا. اور پھر اللہ نے فرمایا جن ہستیوں کو میں اللہ نے عالمین کی ہر شے کی تخلیق کا گواہ بنایا انہیں ولی کہتے ہیں. وہ اللہ ہے، رسول ہے، اور یہ 14 ہستیاں. بات اس منزل تک پہنچی؟ اچھا، یہ 14 ہستیاں یہ ولی ہیں. اس میں ایک لفظ بڑا لائق توجہ ہے جہاں اللہ نے ولی کا ذکر کیا. اس لفظ پر توجہ مرکوز کریں. آیت کے شروع میں کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ. اب انما جو ہے نا، کوئی مسئلہ کے تشیع سے ہی لفظ انما تعلق نہیں رکھتا. لفظ انما عربی قاعدہ ہے، اور عربی قاعدے میں انما کے 2 بنیادی معنی ہیں. میں اسی انما کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. انما کے ایک معنی تو یہ ہے، یہ انما ولیکم اللہ، اس سے پہلے انما آیا نا. اچھا، انما کے ایک معنی یہ ہے کہ اگر کسی عربی عبارت سے پہلے یا کسی آیت سے پہلے یہ لفظ انما آ جائے تو انما کے بعد آنے والی عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے بس بس اور بس، اس کے سوا کچھ نہیں. تو انما ولیکم اللہ آپ ترجمہ کریں گے اس قاعدے سے تو ترجمہ یہ ہوگا اللہ، رسول اور ان 14 کے علاوہ اور کوئی ولی. اچھا، اس کے جو گفتگو مقصود ہے اس کے دوسرے معنی پر. اس کے دوسرے معنی کیا ہے؟
لفظ انما کے عربی قاعدہ ہے، وہ مسئلہ کی تشریحوں کی بات نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے دوسرا کہ اگر کسی عربی عبارت سے پہلے لفظ انما آ جائے تو انما کے بعد آنے والی عبارت میں جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، انما کے بعد آنے والی عربی عبارت میں جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، انما کے شروع میں آ جانے کی وجہ سے اس انما کے بعد آنے والی عبارت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس جیسا کوئی نہیں. یہ بات طے ہو گئی، اس جیسا کوئی نہیں. اب آپ ترجمہ کریں گے انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ رسول اور ان 14 ہوں گے بہت سے ولی، مگر ان جیسا ولی کوئی. تو انما کے معنی محمد والے محمد بلند کر صلوات. اچھا دیکھیں، انما کے معنی اس جیسا، انما کے بعد جو عبارت آئے اس کے معنی کیا ہوا؟ اس جیسا کوئی نہیں. اب میں گفتگو کو گریز دے رہا ہوں اس مقام سے. انما کے بعد جو عبارت آئے اس کے معنی اس عبارت کی ہوں گی اس جیسا کوئی نہیں. اب آیت سنیں، معروف آیت. اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس. انما کے بعد جو عبارت ہے اس کے معنی ہوں گے اس جیسا کوئی نہیں. اب اس کا ترجمہ شروع میں انما آنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ انما المشرکون نجس. نجس اور غلیظ بہت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں مشرک جیسا نجس کوئی نہیں. اللہ کے نزدیک مشرک جیسا نجس کوئی نہیں. اللہ خود بیان کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، مشرک کے لیے کہ اس جیسا نجس کوئی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے حشر کے میدان میں اللہ ہر طرح کے گناہ گار کو، کسی بھی طرح کا کتنا بڑا گناہ گار ہو، اپنا فضل و کرم اگر کرے گا بڑے سے بڑے گناہ گار پر، اللہ اپنا فضل و کرم کر کے اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میں اپنا فضل و کرم کر کے ہرگز مشرک کو معاف نہیں کروں گا. مشرک یعنی بہت اہم بات ہے اور بڑی لطیف بات ہے. مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. مشرک جیسا نجس کوئی نہیں. مشرک کسے کہتے ہیں؟ شرک. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک کرنا. اسے کہتے ہیں مشرک. اللہ نے خود فرمایا، مشہور آیت ہے، کیا فرماتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء. میں نے بتایا نا، ہر شے کی تخلیق کا جو گواہ ہے وہ ولی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو خود ولی ہے وہ شے نہیں، لا شے ہے. لا شے مشیت ہے. اب اللہ فرما رہا ہے اپنے لیے
لیسا کمثلہ، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ کی مثل کوئی شے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تو شے ہے ہی نہیں، وہ تو شے کا خالق ہے، لا شے کا خالق ہے۔ وہ تو شے کا خالق ہے، وہ تو لا شے کا خالق ہے، اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ اب یہ مثل کا لفظ جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ اب آپ شرک کی تعریف کریں، اگر کوئی اللہ کی ذات کے مثل کسی کو سمجھے تو وہ مشرک ہے۔ اگر کوئی اللہ کی صفات کے مثل کسی کو سمجھے وہ مشرک ہے۔ اگر کوئی اللہ کے افعال کے مثل کسی کو سمجھے تو وہ مشرک ہے۔ نہ اللہ کی ذات کی کوئی مثل ہے، نہ اللہ کی صفات کی کوئی مثل ہے، نہ اللہ کے افعال کی کوئی مثل ہے۔ اب دوسری آیت پیش کرو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثل سمجھے اگر کوئی مشرک ہے۔ اچھا، اب اللہ نے ارشاد فرمایا، یہاں کیا فرمایا؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا، ارشاد ہوا، لہ المثل الاعلی، وہاں فرمایا لیسا کمثلہ شیء۔ دیکھو یاد رکھو، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، لیکن فرمایا لہ المثل الاعلی، اللہ کے مثل ہیں۔ اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل ہیں۔ اور مثل، اللہ کے مثل کون ہے؟ مثل اور مثل میں فرق یہ ہے، مثل اگر کہہ دیں تو مشرک ہو جائیں، اور مثل ہیں اس کے، مثل کا مطلب کیا؟ وہ مظہر ہے۔ یہ جو مثل اس کے ہیں یہ اس کے مظہر ہیں۔ آپ تو ایک ہی پڑھتے ہیں نا، نعت علی مظہر العجائب، ایک مظہر العجائب نہیں، یہ 14 کے 14 مظہر العجائب ہیں۔ اللہ کے مثل ہیں، مثل نہیں ہے، وہ مظہر ہے۔ اور مثل کسے کہتے ہیں؟ جو اس کا مظہر ہو۔ اللہ کے خود بارش برساتا ہے، اللہ کے خود آ کے رزق دیتا ہے، اللہ کے خود آ کر موت دیتا ہے، اللہ کے خود آ کر زندگی دیتا ہے۔ ملائکہ کو کہتے ہیں مظہر صغریٰ، اور ملائکہ کے اساتذہ کو کہتے ہیں مظہر کبریٰ۔ وہ مظہر صغریٰ ہیں۔ اللہ نے اپنے افعال اور صفات ان کے سپرد کر دیے، حکم اللہ کا ہے، ملائکہ اس کے مثل نہیں ہیں۔ جب ملائکہ اللہ کے مظہر ہو سکتے ہیں تو چھوٹی سی بات کروں، نعمت اللہ جزائری نے بیان کی، رسول اکرم خاتم النبیین علیہ تحیۃ و ثنا تشریف فرما تھے، رسول کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ملائکہ کیا ہے؟ مظہر صغریٰ۔ جبریل پہ آئے ہوئے تھے، خاتم النبیین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دخل من باب علی بن ابی طالب کے، علی بن ابی طالب دروازے سے داخل ہوئے، جیسے ہی علی داخل ہوئے جبریل امین کھڑے ہوئے علی کے استقبال کے لیے۔ رسول نے ہمیں سمجھانے کے لیے جبریل سے پوچھا، جبریل تم نے علی کا استقبال کیوں کیا؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ کیا بتاؤں، اب کی بات نہیں ہے، عالم دہر کی بات ہے۔ دیکھیں دہر اور عصر دونوں لفظ قرآن میں، عصر کے معنی بھی زمانہ، دہر کے
لیکن آپ دیکھیں صرف عصر اور دہر ہی قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں عصر کے نام سے پورا سورہ عصر ہے، دہر کے نام سے پورا سورہ دہر ہے، اور سورہ عصر کی پہلی آیت میں اللہ نے عصر کے معنی بتائے، سورہ دہر کی پہلی آیت میں اللہ نے دہر کے معنی بتائے، سورہ عصر کی پہلی آیت میں اللہ نے عصر کے معنی بتائے، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر وہ زمانہ جس میں انسان پیدا ہو چکا تھا، اور دہر کے لیے فرمایا حالتا عالم انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سنو عالم دہر وہ ہے جس میں انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو جبریل رسول سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ میں علی کے استقبال کے لیے کیوں کھڑا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ عالم دہر کی بات ہے، جبریل بتاؤ تو صحیح۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ عالم دہر میں جب کچھ خلق نہیں ہوا تھا اور اللہ نے فرشتوں کو خلق کر دیا تھا، تو اللہ نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا، آپ سب کا واقعہ سنا ہوا، ایک جملہ کہنے کے لیے جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، یا رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا منانا ومننتا، میں کون ہوں تو کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ انا انتا انتا، میں ہوں تو ہے۔ اللہ نے پھر پوچھا، میں نے کہا تو ہے میں ہوں۔ اللہ نے پھر پوچھا، میں نے کہا یا اللہ تو ہے میں ہوں۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس عالم دہر میں عقب سے علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ اس عالم دہر میں عقب سے آواز آئی، یا علی، آواز آئی علی کی، یا جبریل قل، یا جبریل قل انا عبدک السلیل وانت ربی الجلیل، جبریل کہہ دے یا اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو میرا جلیل پروردگار ہے۔ پھر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ من علم حرفا فہو معلم، جبریل نے کہتے ہیں یا رسول اللہ علی تو میرے استاد ہیں، تو میں اپنے استاد کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ رسول نے تبسم فرمایا جبریل عالم دہر کی باتیں کر رہے ہو، تمہارا سن کتنا ہے، عمر کتنی ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھی طرح تو یاد نہیں ہے، نعمت اللہ جزالی نے لکھا اچھی طرح تو یا رسول اللہ یاد نہیں، اتنا یاد ہے کہ ایک ستارہ ہے جو ہر 30,000 نوری سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول نے فرمایا جبریل وہ ستارہ دیکھو گے تو کیا پہچان لو گے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ جس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ رسول نے فرمایا یا علی ادنو منی، علی میرے پاس آ۔ جب علی رسول کے پاس آئے، رسول نے اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے مس کی، جیسے ہی ستارہ نکلا جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہی وہ ستارہ۔ اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال کے یہ مظہر کبریٰ ہے، یہ بڑے مظہر ہیں، مثل نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کو مثل ٹھہراتے ہوئے کوئی جملہ ہے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ شرک ہے اللہ کو اپنے مثل کہنا، اللہ کے مثل ہیں، اور اللہ نے خود فرمایا، میں اللہ کا فرمان پیش کر رہا ہوں، اللہ اس میں مثل نہیں کہتا، دیکھیں کتنا عجیب فرمان ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے عبدی، اللہ کہتا ہے اے میرے عبد، اللہ کہتا ہے اے میرے عبد۔ اگر ہم کہیں اللہ سے ہم تیرے عبد ہیں تو بات اور ہے، اگر وہ کہے کہ تم میرے عبد ہو، اگر کسی کو عبد کہہ دے، اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ لوگ کہتے ہیں عبد کے حوالے سے بات آگے بڑھا دوں میں، لوگ کہتے ہیں رسول کو روحانی معراج ہوئی، رسول کو روحانی معراج ہوئی، سورہ یاسین پڑھ لیجیے،
قرآن مجید کا 36واں سورہ، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح کا، بدن کا، نفس کا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا آیت میں کہ میں نے روح کو معراج کرائی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا آیت میں نے نفس کو معراج کرائی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا آیت میں کہ میں نے جسم کو معراج کرائی۔ اگر کہیں صرف جسم پڑا ہو اور اس سے روح نکل جائے اسے عبد کہہ سکتے ہیں؟ اگر صرف روح باہر نکل جائے اس روح کو عبد نہیں کہہ سکتے، اگر صرف نفس ہو اس کو عبد نہیں کہہ سکتے، بلکہ عبد نام ہے نفس، روح اور بدن کا۔ اور اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے عبد کو معراج کرائی، معلوم ہے رسول کی روح بھی گئی، معراج میں نفس بھی گیا، بدن بھی گیا۔ اچھا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے عبدی اطیعنی وحببنی، مثل نہیں کہا، عبدی اطیعنی وحببنی فاجعلک مثلی، مثلی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے عبد، میری اطاعت میں کمال پیدا کر، اپنی محبت مجھے دے دے، میری محبت تو لے لے، میں تجھے اپنے مثل بنا لوں گا، میں تجھے اپنے مثل بنا لوں گا، میں تجھے اپنا مظہر بنا لوں گا۔ اگر اپنی محبت تو نے مجھے دے دی، یک طرفہ نہیں ہو، 2 طرفہ، اللہ سے تو نے محبت کی اور اللہ نے تجھ سے محبت کی، تو میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ کسی نے کی، میں اپنی کسی کتاب سے کیوں پیش کروں، صحیح بخاری باب فضائل علی پڑھ لیجیے، باب فضائل علی میں ہے رسول نے 39 دن تک بھیجتے رہے نا، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، لشکر کی طرح فوج سے بھاگ گئی تھی، فوج کہتی رہی، علمدار چلا گیا تھا، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے۔ 39ویں دن رسول نے فرمایا میں تجھے اپنے مثل بنا لوں گا، کسے؟ تو اپنی محبت مجھے دے، میری محبت تو لے۔ 39ویں دن رسول نے کہا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کیا کہا؟ کل میں علم مرد کو دوں گا۔ کتنی عجیب بات ہے، سارے مردوں کے سامنے کہہ رہا ہے کل مرد کو علم دوں گا۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، جب علی علم لے کر چلے نا، ایک قدم علی نے آگے بڑھایا تھا۔ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ پورا فرمان صحیح بخاری شریف میں کیا ہے؟ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اس کے بعد ہے لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ جسے میں کل بھیجوں گا نا رجل کو، لا یرجع، یہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک فتح حاصل نہ کر لے۔ لا یرجع، ارباب علم توجہ کریں اس بندے پر، لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، لا یرجع، یہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ یہ خیبر کو فتح نہ کر لے۔ علی ایک قدم آگے بڑھے، اب علی کی پشت رسول کی طرف، علی کو خیال آیا، ایک قدم آگے بڑھ گیا، یا رسول اللہ کب تک لڑو؟ اب علی کی پشت رسول کی طرف، چہرہ ہے میدان کی طرف، یا رسول اللہ کب تک لڑو؟ رسول نے فرمایا حتی یفتح اللہ علی یدیک، جب تک تیرے ہاتھوں پر خیبر فتح نہ ہو جائے۔ تو علی اس وقت تک لڑنا، رسول کے ساتھ آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیسی ہے؟
بات یہ کیسی گستاخی ہے؟ پشت آپ کی طرف ہے اور علی آپ کی طرف پشت کر کے بات کر رہے ہیں. اگر بات کرنی تھی آپ کی طرف چہرہ کرتے. رسول نے کہا مجھ سے نہیں پوچھو، علی سے پوچھو. مجھ سے نہیں پوچھو، علی سے پوچھو. علی کے پاس آئے، مولا آپ نے رسول کی طرف پشت کر کے بات کی. علی نے فرمایا تم نے کل سنا نہیں تھا رسول نے کہا تھا لا یرجعو، یہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ فتح نہ کر لے. میں واپس پلٹ جاتا تو رسول کے فرمان کی تصدیق نہ ہوتی. رسول کے اچھا دیکھیں اب اللہ فرما رہا ہے مثل اور مثل لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں. لہ المثل الاعلی. اب اللہ فرما رہا ہے دعوت دے رہا ہے عبدی اطیعنی وحببنی فاجعلوا کمثلی. اے میرے میری اطاعت میں کمال پیدا کر، اپنی محبت مجھے دے دے، میری محبت تو لے لے. فاجعلوا کمثلی، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. شرط یہ ہے تو اپنی محبت مجھے دے دے، میری محبت تو لے لے. رسول نے یہی کہا نا خیبر میں، کل اسے بھیجوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو. 39 دن تک جاتے رہے آتے رہے، لیکن جب رسول نے 39ویں دن کہا کہ کل علم اس کو دوں گا، محبت کی سند دے رہے علم کے ساتھ، تو رات بھر رسول کے ساتھیوں کو نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے اور رات بھر یہ سوچتے رہے کاش صبح علم ہمیں مل جائے. میں عرض کروں ارے پیشوا تو وہ ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. سند ملی، خیبر میں سند ملی محبت خدا رسول کی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں گفتگو میں اختتام کی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کے مثل ہے. اچھا اب یہ سند ملی نا، اللہ اس کو اپنے مثل بنائے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہو. خیبر میں ایک بات طے ہو گئی، اسے علم دیا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بات، رسول کو کسی نے بڑا لذیذ کھانا پیش کیا، انس روایت کرتے ہیں لفظ پر لفظ وہ روایت پیش کرتا ہوں. کس نے اللہ سے محبت کی اور اللہ نے کس سے محبت کی. بڑا لذیذ کھانا رسول اکرم کو کسی نے پیش کیا، رسول کو اتنا پسند تھا وہ کھانا. انس خود روایت کرتے ہیں رسول کے خادم ہیں، کہتے ہیں جیسے وہ کھانا آیا نا، رسول اللہ نے فرمایا خادم رسول ہے انس، رسول نے فرمایا انس حجرہ بند کر لو، حجرہ بند کر لو، دروازہ بند کر لو. حجرہ بند کر لیا انس نے. اب رسول نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلایا، یا اللہ یہ کھانا تناول کرنے میرے پاس اسے بھیج دے جس سے تو محبت کرتا ہے اور جو تجھ سے محبت کرتا ہو. اچھا جو پوری بات لکھی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. میں یہاں تک بات کہہ کے رک جاتا لیکن میں پوری بات عرض کر دیتا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے. انس کہتے ہیں جیسے رسول نے یہ دعا کی، انس کا جملہ روایت میں موجود ہے، میرے اندر لالچ پیدا ہوا. انس کہتے ہیں میرے اندر لالچ پیدا ہوا کہ یہ سند محبت الہی ہے، سند محبت رسول ہے، اتنی بڑی سند ہے. انس کہتے ہیں میرے اندر لالچ پیدا ہوا، میں نے کیا کیا، دروازے کی دراروں سے جھانکنا شروع کر دیا. روایت میں کاش میرا کوئی عزیز دوست رشتہ دار قریبی کوئی آ جائے، مجھ سے آواز دے کے بلا لوں تاکہ اس سے یہ سند مل جائے. انس کہتے ہیں کہ میں جھانک ہی رہا تھا دروازے سے کہ کسی نے دب الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا کون ہے؟ آواز آئی انا علی بن ابی طالب. اچھا پوری روایت سن لیں، پوری روایت.
انس کہتے ہیں میں نے کہا یا علی دروازہ بند نہ سے رکھے. انس کہتے ہیں یا علی یہ رسول کے آرام کا وقت ہے, آپ بعد میں آئیے گا. علی واپس چلے گئے. جب علی نہیں آئے رسول نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا, یا اللہ اسے بھیج جو تجھ سے محبت کرتا ہو, جس سے تو محبت کرتا ہو. انس کہتے ہیں میں نے پھر دروازے پہ جھانکنا شروع کیا, مجھے پھر کوئی نظر نہیں آیا. پھر تک کل باب ہوا, میں نے کہا من بھی دروازے پہ کون ہے؟ آواز ہے نا علی ابن ابی طالب. انس کہتے ہیں تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا. میں نے دوسری مرتبہ بھی علی سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا ہے نا رسول آرام کر رہے ہیں, علی واپس چلے گئے. تیسری مرتبہ جب رسول نے دعا کی یا اللہ اسے بھیج, اور پھر انس نے جھانکنا شروع کیا اور انس کو پھر بھی کوئی نظر نہیں آیا. روایت میں جملے موجود ہیں. تو انس کہتے ہیں کہ میں نے پھر سنا, تقبل باب ہوا. میں نے کہا کون ہے دروازے پر؟ پھر آواز آئی انا علی ابن ابی طالب, میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو انس کہتے ہیں کہ علی میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے رسول آرام کر رہے ہیں, رسول آرام کر رہے ہیں, آپ بار بار چلے آتے ہیں. تو علی نے جلال میں آ کر جملہ کہا انس کیا تم یہ سمجھتے ہو جو اندر ہو رہا ہے اس سے علی ناواقف ہے؟ بات کو مکمل کر لوں. اچھا پھر حضرت علی آئے, ان کے ساتھ رسول نے وہ لذیذ کھانا تناول فرمایا. سند بھی اللہ علی سے محبت کرتا ہے, علی اللہ سے محبت کرتا ہے. خیبر میں سند ملی اللہ اور رسول علی سے محبت کرتے ہیں, علی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. اب پڑھیں اللہ کا فرمان. اللہ فرماتا ہے عبدی, جملے سنیے گا, 3 جملے. عبدی اطیعنی واحببنی. اللہ فرماتا ہے میرے آپ میری اطاعت کر, اپنی محبت مجھے دے دے, میری محبت تو لے لے. اگر تو نے ایسا کیا فَاجْعَلُكَ مَثَلِي, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں. اپنے مثل نہیں, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اللہ نے یہاں پر بات کو روکا نہیں, ارشاد ہوا. اللہ فرماتا ہے کیسے میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. سن, میں کیسے تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. سن میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا. سن پہلی بات, ان کنت حیا لاموت اجعلک حیا لا تموت. اے میرے بندے میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا کہ اگر میں حی ہوں اور ایسا حی ہوں جسے موت نہیں ہے, تو تجھے ایسا حی بنا دوں گا کہ تجھے بھی موت نہیں آئے گی. ایسے مسل بنائے گا کہ جیسے میں حی ہوں میرے لیے موت نہیں ہے, تجھے ایسا حی بنا دوں گا کہ تیرے لیے موت نہیں ہوگی. یہ تو بہت بلند منزل ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, یہ تو بہت بلند منزل ہے کہ تجھے ایسا حی بنا دوں گا کہ موت نہیں ہوگی. ایسا مسل بنایا, یہ تو بہت بلند بات ہے. ایسا حی بنا دوں گا کہ تجھے موت نہیں. ایسا بلند بنایا, ایسا بلند بنایا کہ جہاد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. ان کی محبت میں بستر پر مر جاؤ تو تم نہیں مرو گے. یعنی ان ہستیوں کو کہہ رہا ہے نا, ان کو تو حی لا اموت فجلو حی لا تموت, میں تمہیں ایسا زندہ حی بنا دوں گا, تمہیں موت نہیں آئے گی. انہیں کیا ہوتا ہے؟ جو ان کی محبت میں مرتا ہے وہ نہیں مرتا. اور ہے کوئی آدم سے قیامت تک مسئلہ کے تشیع کے علاوہ, مسئلہ کے تشیع کے علاوہ کوئی ہے آدم سے قیامت تک جو مرنے کے بعد نہ مرتا ہو؟ صرف ہم مسئلہ کے تشیع والے ہیں جو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے. ہم مر کر تلقین سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں.
اچھا پہلا انعام، اے میرے بندے میں تجھے اپنے مسل کس طرح بناؤں گا، ان کو تو حی اللہ موت فجلو حی اللہ تموت، پہلا انعام تجھے اس طرح دوں گا، اس طرح اپنا مسل بناؤں گا۔ اب دوسرا کس طرح مسل بناؤں گا، ان کنت غنیا لا افتقر اجعلک غنیا لا تفتقر، اے میرے بندے میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا کہ اگر میں اللہ ایسا بے نیاز ہوں کہ میں کسی کا محتاج نہیں، تو اے بندے میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا کہ تو مجھ اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں رہے۔ اب سنیں تیسرا انعام کیسے دے گا، اس کو تفصیلات نہیں عرض کر رہا، وقت محدود ہے۔ اب تیسرا انعام، اے میرے بندے اپنی محبت مجھے دے، میری محبت تو لے، میں تمہیں اپنے مسل بناؤں گا۔ کیسے بناؤں گا، ان کنتو، یہ بڑا عجیب انعام، ان کنتو مہما اشاء اکن فاجعلک مہما تشاء تکن، اے میرے عبد میں تجھے اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا، اس طرح اپنا جیسا بناؤں گا، ان کنت مہما اشاء اکن اجعلک مہما تشاء تکن، کہ کچھ نہ ہو اور کن کہنے سے میں اللہ کچھ بنا دوں، تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ کچھ نہیں ہوگا، کن کہے گا ہو جائے گا، صرف کن کہے گا ہو جائے گا۔ مدینۃ المواجز ہمارے مسلک کی کتاب ہے، حضرت علی دیکھیں کن کا لفظ دیکھیں، کن کن، حضرت علی قمر کے ساتھ گئے قبرستان میں، ایک قبر کے پاس گئے، قبر کے پاس جا کر خانہ کعبہ کی طرف حضرت علی نے رخ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس صاحب قبر سے، مدینہ المواجز میں اس صاحب قبر سے مخاطب ہو کر کہا حضرت علی نے، قم بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے کھڑا ہو جا۔ اب جملے پر توجہ، اللہ کی اذن سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا۔ اب حضرت علی اور قمر باہر ہے، اب حضرت علی قمر سے کہتے ہیں، قمر تمہیں پتہ ہے میں نے نماز کیوں پڑھی، قمر تمہیں پتہ ہے میں نے صرف قم کیوں نہیں کہا، اس کے ساتھ بإذن اللہ کیوں کہا، قمر تمہیں پتہ ہے میں نے صرف قم کیوں نہیں کہا، بإذن اللہ اس کے ساتھ کیوں کہا، تمہیں پتہ ہے میں نے نماز کیوں پڑھی، قمر کہنے لگے مولا آپ بتائیں۔ مولا نے فرمایا قمر اگر میں نماز نہ پڑھتا اور بإذن اللہ نہ کہتا تو مجھے ڈر تھا کہیں تو مجھے اللہ نہ سمجھ لے۔ قمر میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے۔ سب عبد ہیں، عبدی اطیعنی، ان کنت مہما اشاء اکن فاجعلک مہما تشاء تکن، یہ اقتدار رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی محبت اللہ کو دی، اللہ کی محبت انہوں نے لی، جو اللہ نے چاہا انہوں نے کیا۔ اب اللہ آخرت میں جو یہ چاہیں گے وہ کرے گا۔ اب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان کا دامن تھام لو کہ جو آخرت میں چاہیں گے اللہ وہ کرے گا، جب تک ان کا دامن نہ تھاما جائے آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ عزادارو تنہا امام حسین علیہ السلام کافی تھے، تنہا امام حسین علیہ السلام کافی تھے، یہ نوبت ہی نہ آتی کہ بیویوں کے سروں سے چادریں اترتی، لیکن یہ آزمائش تھی اسلام کو قیامت تک بچانے کی۔
جب رہائی کے بعد بشیر کی حفاظت میں قافلہ چلا مدینے کی طرف، بچن جملے ذوالجلال کی برآمدی کے لیے، شفیع کی برآمدگی کے لیے، جب قافلہ مدینے کی طرف چلا اور مدینے کے گھروں کی دیواریں نظر آئیں تو حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے دیواروں کو دیکھتے ہی ایک جملہ کہا، یا مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے اب ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم تجھ سے جدا ہو کر گئے تھے ہماری گودیں بھری ہوئی تھی، ہمارے جوان ہمارے ساتھ تھے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ تھے۔ امام سجاد علیہ السلام نے یہ بین اپنی پھوپھی ام کلثوم کے جو سنے، بین سن کر مولا سجاد علیہ السلام جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، آ کر کہا، پھوپھی اماں فکر نہ کریں، ابھی ہم مدینے میں نہیں جائیں گے، بشیر، امام نے فرمایا بشیر خیمے باہر لگوا دو۔ بشیر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے خیمے باہر نصب کروا دیے۔ کتنا دردناک جملہ ہے جب آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جب خیمے نصب ہو چکے ہیں مدینے کے باہر، بیویاں خیموں میں جا چکی ہیں، تو امام سجاد علیہ السلام نے بشیر سے کچھ نہیں کہا۔ امام سجاد علیہ السلام نے بشیر سے کچھ نہیں کہا۔ امام سجاد علیہ السلام خود آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے ایک سیاہ پرچم خیموں پر بلند کر دیا۔ یہ سیاہ پرچم خیموں پہ بلند کر کے مولا سجاد علیہ السلام نے بتایا، اے مدینے والوں پرسا دینے آ جاؤ، 72 کے سوگوار آ گئے۔ اب امام سجاد علیہ السلام بشیر سے کہتے ہیں، بشیر، زیادہ تفصیلات نہیں عزیزو، بشیر تمہاری مرضی ہے، مدینے میں جتنی مرتبہ چاہو اعلان کرو کہ میرا بابا کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا۔ بشیر تمہاری مرضی ہے، جتنی دفعہ اعلان کرو کہ میرا بابا کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہو گیا، لیکن بشیر تمہاری مرضی ہے، جتنی چاہو مرتبہ چاہو مدینے میں اعلان کرو، لیکن بشیر جب محلہ بنی ہاشم میں اعلان کرنا تو بشیر 3 دفعہ ضرور اعلان کرنا کہ میرا بابا شہید ہو گیا، 3 دفعہ ضرور اعلان کرنا۔ عزیز و بشیر پہنچے روض رسول پر، آواز بلند کی، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ گروہ در گروہ لوگ آئے عرصہ دینے کے لیے۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ بشیر محلہ بنی ہاشم میں کم از کم 3 دفعہ اعلان کرنا، 3 دفعہ اعلان کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، 3 دفعہ اعلان کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بس بشیر محلہ بنی ہاشم میں پہنچے اور بشیر نے پہلی آواز بلند کی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزیزانو، محمد حنفیہ باہر آ گئے، جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ باہر آ گئی، حضرت ام البنین باہر آ گئی،
اچھا ام البنین سلام اللہ علیہ کے ایک تو جملے عرض کر دوں. ام البنین کہتی ہیں یہ کون حسین شہید ہوا ہے؟ ام البنین کہتی ہے کون حسین شہید ہوا ہے؟ تو بشیر کہتا ہے رسول کا نواسہ شہید ہوا ہے. حضرت ام البنین کہتی ہے تو غلط کہتا ہے. ام البنین کہتی ہے تو غلط کہتا ہے. رسول کا نواسہ شہید ہو جائے اور میرا عباس زندہ ہو تو غلط بیانی کر رہا ہے. میرا بیٹا حسین شہید نہیں ہو سکتا جب تک میرا بیٹا عباس زندہ ہے. بشیر نے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے کہا ہاں پہلے حضرت عباس کے بازو کٹے. ام البنین کہتی ہے کس میں جرأت تھی اس نے عباس کے بازو کاٹے. اس کے بعد سر کو جھکا کر کہتی ہے اب سنیں حضرت ام البنین کے جملے سر کو جھکا کر کہتی ہیں اچھا اب میری سمجھ میں آیا کہ جو میں باتیں سنتی تھی میں سب سے کہتی تھی تم غلط کہتی ہو لیکن ان کی باتیں واقعی سچ تھی. جب میں باتیں سنتی تھی کہ سکینہ کے منہ پہ تماچے پڑے جب میں سنتی تھی کہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے منہ پہ تماچے پڑے تو میں کہتی تھی کیسے پڑھ سکتے ہیں میرا بیٹا عباس زندہ ہے. جب میں سنتی تھی کہ بیویوں کے سروں سے چادریں اتری میں کہتی تھی کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا عباس زندہ ہے. جب میں سنتی تھی سکینہ سلام اللہ علیہ کے کانوں سے گوشوارے اترے میں کہتی تھی کیسے ہو سکتا تھا. پھر سر کو جھکا کر کہتی ہے ہاں بشیر اب یقین آ گیا تماچے لگے ہوں گے. بشیر اب یقین آ گیا گوشوارے اترے ہوں گے. بشیر یقین آ گیا سروں میں نیزے مار کر چادریں چھینی ہوں گی. بس اجرکم اللہ. بس عزیزو اب محمد حنفیہ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ پوچھا بشیر خیام کہاں نصب ہے؟ بشیر نے بتایا. تینوں چلے. آپ جانتے ہیں حضرت محمد ابن حنفیہ کتنے بڑے بہادر اور شجاع تھے جن کی شجاعت اور بہادری کی مثالیں دی جاتی تھی. محمد ابن حنفیہ حضرت فاطمہ صغریٰ حضرت ام البنین مدینے سے باہر جا رہے اتنا بڑا بہادر حضرت محمد ابن حنفیہ اتنا بڑا شجاع جس کی شجاعت کی مثالیں دی جاتی ہیں. یہاں سے سمجھیں کہ سجاد کا کلیجہ کیا تھا. یہاں سے سمجھیں کہ سجاد کا جگر کیا تھا. اتنا بڑا بہادر جب ذرا سا محمد ابن حنفیہ مدینے سے باہر نکلے ام البنین کے ساتھ حضرت صغریٰ کے ساتھ اور محمد ابن حنفیہ جیسے بہادر نے خیمے نصب دیکھے اور خیموں کے اوپر ایک سیاہ پرچم بلند دیکھا. محمد حنفیہ جیسا بہادر غش کھا کر گر پڑا. محمد ابن حنفیہ جیسا بہادر غش کھا کر گر پڑا. یہ سجاد علیہ السلام کا کلیجہ تھا کہ تماچے پڑتے ہوئے دیکھے. یہ سجاد کا کلیجہ تھا کہ پھوپھیوں کے بازوؤں میں رسیاں دیکھی. یہ جناب سجاد علیہ السلام کا کلیجہ تھا کہ شام کے بازار میں دیکھا حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم حاضہی سکینہ. مثلا گفتگو کے اختتامی جملے اس کے بعد سلجھنا برآمد ہوگا. عزیزو بس کیا مظلوم ہے ہمارے مولا سجاد علیہ السلام. کتنے مظلوم ہیں. آپ ذرا ایک بات بس کہوں گا اندازہ لگا لیں. حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ حضرت محمد ابن حنفیہ اب یہ چل رہے ہیں مدینے سے باہر خیمے نصب ہے.
مولا سجاد علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں. سنیں گے کتنے مظلوم ہیں مولا سجاد؟ خیمے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں. محمد حنفیہ، حضرت صغرا، حضرت ام البنین، حضرت سجاد اپنے خیمے سے باہر کھڑے ہیں. محمد حنفیہ، حضرت صغرا، حضرت ام البنین سجاد کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے گزر گئے. اتنے مظلوم ہیں ہمارے مولا. حضرت سجاد علیہ السلام کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے گزر گئے. نہ صغرا نے پہچانا، نہ ام البنین نے پہچانا، نہ محمد حنفیہ نے پہچانا. عزادارو مذہب سجاد نے آواز دی، چچا جان. آواز کا دینا تھا. ایک مرتبہ محمد حنفیہ پلٹ کر آئے. عزادارو کیا ہوتا ہے جب بہت عرصے کے بعد عزیز ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو گلے ملتے. محمد حنفیہ جوش اور جذبے سے، محبت سے حضرت سید سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت سجاد کو گلے سے لگایا، زیادہ زور سے بھی نہیں دبایا، بس آہستہ سے، پیار سے، شفقت سے سجاد علیہ السلام کو دبایا. جب آہستہ سے محمد ابن حنفیہ نے دبایا، ایک مرتبہ سجاد چیخ مار کر بلند آواز سے روئے، چچا جان آہستہ دبائے، چچا جان آہستہ دبائے. حنفیہ نے کہا بیٹا کیا ناراض ہو؟ سید سجاد نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا. ابا کا تکبہ کھول دیا. اب جو ابا کا تکبہ کھولا تو حنفیہ نے دیکھا سینے پر سجاد کے گوشت نہیں تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھی، سوراخ نظر آ رہے تھے. گوشت تو کوفے میں گر گیا، شام میں گر گیا. الا قتل الحسین من کربلا. جی باہر زیارت کر لیں، باہر زیارت جاتے ہیں. دو ہیں